جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خبر نظر سے گزری، پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ خبر سچ ہے یا یہ ٹھیک خبر ہے یا درست خبر ہے۔ پھر جب میں نے ادھر ادھر چیک کیا، لوگوں سے پوچھا، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ واقعی یہ خبر سچی ہے، ٹھیک ہے، درست ہے۔ اور پھر بڑی شرمندگی ہوئی۔ ہم جو ایک دوسرے کو فتح کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم جو ترم خان بنے ہوئے ہیں ملک کے اندر، ہم جو پورے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا ہمارے آگے بس ملازم ہے، ہماری پوری دنیا۔ لیکن اصل میں ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، اس ایک چھوٹی سی خبر سے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ خبر ہے کہ بھارت کا ایک کاروباری گروپ، ٹاٹا گروپ، اس کی جو معیشت ہے یا اس کے جو مارکیٹ ویلیو ہے، وہ ہمارے پورے پاکستان کی مارکیٹ ویلیو سے زیادہ ہے نا شرمندگی والی بات کہ بھارت کا ایک کاروباری گروپ، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ ہماری پاکستان کی پوری جو معیشت ہے اس پر بھاری ہے، اس سے زیادہ ہے۔ ٹاٹا گروپ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ 10 کھرب 33 ارب ہے، 10 کھرب 33 ارب، جبکہ پاکستان کی جی ڈی پی 943 کھرب ہے۔ اگر اس کو اور آسان کریں تو ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کی مالیت ہے 365 ارب ڈالر، جبکہ پاکستانی معیشت کا کل حجم یا ٹوٹل معیشت 341 ارب ڈالر۔ یہ بھی سنتے جائیے کہ بھارت میں 2020 میں ارب پتی افراد تھے 102، 2021 میں یہ ہوئے 142، اور 2022 میں یہ 166 ہیں۔ ابھی اور بڑے ہوں گے۔ یعنی آپ دیکھیے بھارت میں نہ صرف معیشت کا کیا حال ہے، بلکہ ان کے لوگ کس طرح خوشحال ہو رہے ہیں کہ 2020 میں 102 لوگ ارب پتی تھے، 2021 میں 142، 2022 میں 166 ارب پتی۔ اور مکیش امبانی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم 1 ارب ڈالر لینے کے لیے آئی ایم ایف سے لون لینے کے لیے ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کبھی گھٹنے چھوتے ہیں، کبھی پاؤں چھوتے ہیں، کبھی ترلے ڈالتے ہیں، کبھی منتیں ڈالتے ہیں، کبھی امریکی سفیر کو فون کرتے ہیں، کبھی نائب امریکی وزیر خارجہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو ہم مان جائے، کبھی ہمارا شہباز شریف جو کہتا ہے ہم بھکاری ہیں، کبھی وہ کسی کے پاس جاتا ہے کچھ دے دو، کبھی کسی کے پاس کچھ دے دو، اور پھر خود ہی ہمیں بتاتا ہے کہ میں جس کسی غیر ملکی سربراہ کو فون کرتا ہوں تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے پیسے مانگنے آ گئے۔ ہم 1 ارب ڈالر یعنی آئی ایم ایف سے ہم نے لینا ہوتا ہے تو ہم کتنے، پورا ملک آئی ایم ایف چلا رہا ہے، کتنے ہم ان کے آگے بھکاری اور فقیر ہیں 1 ارب ڈالر کے لیے۔ بھارت کا ایک امبانی گروپ جو ہے، مکیش امبانی، اس کی جو مارکیٹ ویلیو چھوڑ دیجئے جو امبانی گروپ کی، اس کے جو دولت ہے مکیش امبانی کے پاس وہ 100 ارب ڈالر ہے۔ مکیش امبانی کے پاس اس وقت 100 ارب ڈالر ہے، ہم 1 ارب ڈالر کے لیے مانگتے پھر رہے ہیں، اور ہمارا ٹوٹل جو پاکستان کا زر مبادلہ ہے وہ کوئی 13 ارب ڈالر بتاتا ہے، کوئی 10 ارب ڈالر، کوئی 8 ارب ڈالر، 13 ارب ڈالر بھی مانگ لیں تو مکیش امبانی کے پاس 100 ارب ڈالر ہے۔ اور یہ بھارت میں کوئی دوسرے دیش کی کہانی نہیں سنا رہا۔ 1947 میں ہم اکٹھے علیحدہ ہوئے تھے، اور 1990 تک بھارت کا برا حال تھا۔ پھر نرسمہا راؤ آیا، اس نے ایک بنیاد رکھی، آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہا، اور پھر نریندر مودی جو اقلیتوں کے لیے دشمن ثابت ہوا ہے، جو سیکولر بھارت کا قاتل ثابت ہوا ہے، جو مسلمانوں کا قاتل ہے، لیکن اس نے بھارت کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیا۔ اس وقت امریکہ، چین اور روس آپس میں متفق نہیں، لیکن بھارت پر متفق ہے۔ تینوں بھارت کے بزنس پارٹنر ہیں۔ ایران اور سعودی عرب میں آپس میں اختلافات ہیں، لیکن دونوں بھارت کے بزنس پارٹنر ہیں۔ اور یو اے ای تیسرا بڑا بزنس پارٹنر ہے امریکہ اور چین کے بعد بھارت کا۔ ابھی یو اے ای نے 27 ایکڑ زمین دی اور وہاں مندر بنا ہے 9.5 کروڑ ڈالر کا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ ایک طرف
بھارت میں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں اور بابری مسجد گرا کر مندر بنایا گیا، اور ادھر یو اے ای اس مندر کے لیے 27 ایکڑ زمین دے رہا تھا۔ ایک طرف مسلمانوں کا جینا حرام ہوا ہے، اور گجرات میں مودی جو ہے وہ مسلمانوں کا مسلمہ قاتل تھا جب وہ وزیر اعلیٰ تھا، اور دوسری طرف تمام عرب ممالک نے اپنے اعلیٰ سویلین ایوارڈز بھارت کو دیے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کی آئی ٹی پر بھارت کا قبضہ ہے، اور بھارت کا زر مبادلہ ہمارا 13 ارب ڈالر ہے، اگر زیادہ سے زیادہ کریں بھارت کے پاس ان کا زر مبادلہ 600 ارب ڈالر ہے۔ یہ مفادات کی دنیا ہے، جذبات کی دنیا نہیں ہے۔ ہم جذبات میں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو فتح کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، آپس میں ہی ایک چودھری بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، اور اس بری معیشت کے ساتھ یہ جو سو کال ڈمی جمہوریت ہے، اس پر ہمارا کتنا خرچہ ہوتا ہے یہ بھی سنتے جائیے، کہ جو ٹوٹل تنخواہ ہے ہمارے ممبر پارلیمنٹیرین کی، وہ بنتی ہے سالانہ 35.5 ارب روپے، 35.5 ارب روپے، اور ان پر جو اخراجات اٹھتے ہیں وہ 85 ارب روپے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی ممبر کی تعداد 65 ہے، غالباً پرانی یا نئی کوئی زیادہ ہوں گے۔ ایک ممبر کی تنخواہ 1,25,000 ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبروں کی تعداد 145 ہے، تنخواہ 1.5 لاکھ فی ماہانہ فی ممبر۔ پنجاب اسمبلی 371 ممبران ہیں اور تنخواہ ہے 2.5 لاکھ ماہانہ، اور سینٹ کی تعداد 104 ہے، تنخواہ ہے 4 لاکھ۔ اب اس ساروں کو جمع کریں تو 35.5 ارب روپے بنتے ہیں یہ سالانہ۔ اچھا، اور یہ بھی سنتے جائیے، قومی اسمبلی کے ایک دن کا اوسطاً خرچہ 6 کروڑ 65 لاکھ ہے۔ ایک دن قومی اسمبلی کا اجلاس جس دن ہوتا ہے اس دن خرچہ جو ہوتا ہے 6 کروڑ 65 لاکھ، اور اجلاس کے 1 گھنٹے کا اوسطاً خرچہ 2 کروڑ 42 لاکھ ہے۔ اچھا، 5 سال کے دوران قومی اسمبلی نے ایک ایم این اے پر 2 کروڑ 5 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں تنخواہ کے علاوہ۔ اچھا، اور آگے سنیے، پنجاب اسمبلی کے ایک اجلاس کا خرچہ 3 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے۔ اب جب اجلاس ہوتے ہیں تو کیا ہمارے غریبوں کی وہاں ڈسکشن ہوتی ہے؟ کیا ملک کو فائدہ ہوتا ہے؟ میں جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں، اس جمہوریت کے خلاف ہوں جو چند خاندانوں کے نرغے میں ہے، یعنی ہاؤس آف شریف کے 4-5 بندوں کا نام جمہوریت ہے، زرداری اینڈ کمپنی کے 4-5 بندوں کا نام جمہوریت ہے، مولانا صاحب، اور اسی طرح 5-10% جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے وجود اور ان کا نام جمہوریت ہم نے رکھا ہوا ہے۔ نیچے عوام تک تو کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ برطانیہ میں جمہوریت ہے، امریکہ میں جمہوریت ہے، یورپ میں جمہوریت ہے، وہاں جمہوریت ہے، وہ والی جمہوریت جس دن یہاں آئی تو میں بھی اس کو سلوٹ ماروں گا۔ ہمارے ملک میں 2 طرح کے نظام آئے ہیں، سویلین آمریت اور فوجی آمریت۔ سویلین آمریت فوجی آمریت سے اس لیے بدتر ہے کہ یہ منافقت کرتے ہیں، اوپر سے جمہوری چوگے پہنے اندر سے یہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ اب ان بادشاہوں کا خرچہ کتنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ، زرداری صاحب والا جب سکینڈل سامنے آیا تو پتہ چلا بلاول کے ہیپی برتھ ڈے کا خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں، بلاول کی لانڈری کا خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں، پتہ چلا بلاول کے کتوں کی خوراکیں ہم اٹھا رہے ہیں، اور تو اور بلاول کے صدقے جو دیے جا رہے تھے بکرے اس کا خرچہ بھی ہم اٹھا رہے ہیں، اور پتہ چلا کہ ایان علی اور بلاول کی ایک اکاؤنٹ سے ٹکٹیں بن رہی ہیں، ایئر ٹکٹیں۔ اسی طرح ہاؤس آف شریف، 2 بھائیوں کی یا ہاؤس آف شریف کی فیملی پر جو سیکیورٹی پر خرچہ آیا وہ 14.5 ارب روپے۔ جاتی عمرہ کی دیواریں جو بنی ہوئی وہ بھی ہمارے خرچے سے، وہاں جو کتے رکھے ہوئے وہ بھی ہمارے خرچے سے، وہاں جو گیٹ لگے ہوئے سیکیورٹی گیٹ وہ بھی ہمارے خرچے سے، اور ان کے کیمپ آفسز، ان کے دورے۔ نواز شریف صاحب نے یہ جب آخری ٹرم بھگتائی، 4 سال وزیر اعظم رہے، 1 سال بعد دوروں پہ رہے، اتنی مرتبہ قومی اسمبلی نہیں آئے جتنی مرتبہ یہ لندن گئے، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ساتھ پوری دنیا گھمایا، اور حاصل وصول کچھ نہیں۔ بلاول نے ابھی یہ 16 مہینے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی 56 دورے کھڑکائے، پورے ملک میں اپنا سی وی دیا۔ تو
हमारी मईशत देखें, हमारा हाल देखें। अच्छा और सुनिए, एक और मैं आखिरी मिसाल दे देता हूं। हम पे टोटल कर्जा जो है वो 150 अरब डॉलर के करीब है। नीचे ऊपर कर लें, इस तरह 150 अरब डॉलर कर, मैक्सिमम कर लें 160 अरब डॉलर कर लें, इससे कम ही होगा। 160 अरब डॉलर हमारा कर्जा है जो हमने देना है। सऊदी अरब की एक ऑयल की कंपनी अरामको, उसका 2022 का जो प्रॉफिट आया था 21 या 22 का, 21 का या 22 का, तो उसका जो एक साल का सालाना मुनाफा था वो 161 अरब डॉलर था। यानी सऊदी अरब की एक कंपनी का सालाना मुनाफा हमारे टोटल पाकिस्तान के कर्जे से ज्यादा है। ये है हमारी औकात। चौथा बदतरीन पासपोर्ट है हमारा नीचे से। बाहर हमारी टके की इज्जत नहीं है, मुसलमान मुल्कों में भी। जिस मुल्क में पाकिस्तानी करना, एक तुर्की और एक मेरे ख्याल से चीन में हमारी थोड़ी बहुत इज्जत थी, वो भी पाकिस्तानी पहुंच रहे हैं, 2 नंबरियां करेंगे वो भी खत्म हो जाएगी। जिस मुल्क में हमारा नाम लो वहां वो फौरन आ जाते, उनको मोहतात हो जाते हैं कि पता नहीं क्या कोई 2 नंबरी करने आ गया। दुनिया, भारत चांद पे पहुंच गया, हम चांद नहीं देख पा रहे। ईद पे हम 2 ईदें मनाते हैं, चांद ही नहीं नजर आता हमें। वो सूरज पर चला गया हमारा। हम एक दूसरे को गर्मी दिखा रहे हैं, सवा नेज़े पे एक दूसरे के लिए सूरज ला के खड़ा किया हुआ है, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो इस वक्त जब नई असम्बलियां बनने जा रही हैं, नई हुकूमत बनने जा रही है और हमारा वज़ीर आज़म फिर से कशकोल लेके दुनिया दुनिया में घूमेगा, एयरपोर्ट्स मोटरवे तक गिरवी हमने रख दी हैं, इमारतें गिरवी रख दी हैं, हमें कोई मुल्क मुंह लगाने को तैयार नहीं। अब भी वक्त है। और यकीन करें, करप्शन बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं। मिस मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसमें कोई शक नहीं। चोरी बड़ी प्रॉब्लम है, डाके बड़ी प्रॉब्लम है। हम बहैसियत कौम, अकलियत को निकाल कर हम बहैसियत कौम करप्ट हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, मुनाफिक हैं, झूठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला हमारा है सिंसियर क़यादत, मुखलस क़यादत। और हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, अहलियत नहीं है क़यादत में। ये दौले शाह के चूहे हैं, कोई इनके पास आइडिया नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कुछ नहीं। इसी वजह से हमारे पूरे मुल्क को रिवर्स गियर लगा हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।